سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ پہلی چیز بیمار کی بیمار پرسی کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 2 جنازے کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ نمبر 3 اگر کوئی چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس پر تشمیت یعنی یرحمک اللہ کہنے کا حکم دیا۔ نمبر 4 کمزور کی مدد کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ نمبر 5 مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 6 سلام کو عام کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 7 اگر کوئی قسم اٹھانے والا جائز قسم اٹھائے تو اس کی قسم پوری کروانے میں اس کی مدد کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ یہ 7 چیزیں اللہ کے نبی کی طرف سے ملنے والی تعلیمات ہیں۔ انہی کے اوپر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلی چیز سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں مریض کی عیادت کرنے کا حکم دیا، بیمار کی بیمار پرسی کرنے کا حکم دیا۔ لیکن ہمارے ہاں آج کل ذہن فکر اور سوچ بدل چکی ہے۔ لوگ بیمار کا پتہ لینے تب جاتے ہیں جب وہ بیمار بھی اس کا بیماری کے وقت پتہ لینے آیا ہو، اور جب اس کے گھر میں بیماری تھی جو پتہ لینے نہیں آیا تو یہ کہتا ہے وہ نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں۔ یعنی یہاں صرف ادلا بدلا ہے، اس نے بیمار پرسی کی تو بدلے میں نے کر دی، یا کوئی اس لیے بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے کہ اگر میں نہ گیا تو رشتہ دار کیا کہیں گے، مجھے میرے دوست احباب کیا کہیں گے۔ یہ غلط نیت ہے، غلط سوچ ہے۔ ہماری یہ بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا یہ عبادت نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ بیمار پرسی کرنے میں نیت یہ ہو یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، پیارے نبی کی سنت ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے، میں اس سنت کی تابع داری میں فلاں بیمار کا پتہ لینے جا رہا ہوں۔ نیت ہی چینج کی۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے دین ہے کیا؟ زاویہ نگاہ بدلنے کا نام دین ہے، سوچ کی تبدیلی کا نام دین ہے۔ اگر انسان کی سوچ درست ہو جائے، نیت درست ہو جائے تو دنیا بھی دین بن جاتی ہے، اور اگر نیت بگڑی ہوئی ہو بظاہر دین کا کام ہوگا لیکن وہ دین نہیں، وہ بھی دنیا بن جائے گی۔ ہم کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے اس نیت سے جائیں، نبی کی سنت ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ کا حکم ہے، اس لیے میں بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہوں۔ اب اس کی فضیلت کتنی؟ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ مذکور ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد اخاہ المسلم، جب ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، بیماری میں اس کا پتہ لیتا ہے، تو اللہ جل شانہ اسے تب تک جنت کے ایک باغ میں رکھتے ہیں جب تک یہ بیمار کے پاس بیمار پرسی کے لیے بیٹھا رہتا ہے، جب تک یہ اس کے پاس ہے گویا کہ یہ جنت کے باغ کے اندر ہے۔ بلکہ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی صبح کے وقت کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ ہے کہ 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے بیمار پرسی کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور کب تک کرتے ہیں؟ صبح سے شام تک۔
اور اگر یہ شام کے وقت میں کسی بیمار کا پتہ لینے چلا جائے تو شام سے صبح تک 70,000 فرشتے اس بیمار پرسی کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس عیادت کرنے والے کے لیے جنت میں ایک باغ متعین کر دیتے ہیں۔ اب وہ لوگ غور کریں جو کہتے ہیں جی وہ تو میری بیمار پرسی کرنے نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں۔ اس کا مطلب ہے اس نے جنت کے باغ میں رہنے کو قبول نہیں کیا تو ہمیں بھی باغ نہیں چاہیے۔ اس نے نہیں چاہا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کیا ہمیں بھی فرشتوں کی مغفرت کی دعا نہیں چاہیے؟ تو اب بیمار پرسی کرنی، اور عموماً لوگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس نے کبھی کسی بیمار کا پتہ نہ لیا ہو، سب لیتے ہیں، لیکن ہمیں ہر چیز کا ادب سکھایا گیا ہے، ہر چیز کا طریقہ بتایا گیا۔ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ زندگی کے آداب کا نام اسلام ہے، زندگی کے بہترین طریقوں کا نام اسلام ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے اسے چاہیے کہ وہ تخفیف کے ساتھ کرے، تھوڑی دیر وہاں رکا رہے۔ من عاد فلیخفف۔ ہمارے ہاں یہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گیا، اس نے نہیں دیکھا کہ یہ دوپہر کا وقت ہے، اس کے آرام کا وقت ہوگا، اس نے اپنے ٹائم کو دیکھا، بیمار کے ٹائم کو نہیں دیکھا۔ یہ رات کا وقت ہے، اس کے سونے کا وقت ہوگا، اس وقت میں جاؤں گا تو گھر کی خواتین کے لیے پردے کا انتظام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ان چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے ہمیں کسی بیمار کا پتہ لینا چاہیے، اور جب پتہ لینے کے لیے چلے جائیں تو اس کے پاس اتنی دیر بیٹھیں جتنا اس کے لیے آسانی اور راحت ہو۔ یہ نہیں گئے تو آپ بیٹھ ہی گئے، کیونکہ انسان بے تکلف ہوتا ہے، لیکن جب کوئی مہمان آ کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ تکلف میں آ جاتا ہے، بے تکلفی ختم ہو جاتی۔ پہلے ٹانگیں پھیلا کے لیٹا تھا، آئے ہوئے مہمان کی وجہ سے ٹانگیں سمیٹ کے بیٹھا۔ پہلے اس کے پاس گھر والے موجود تھے، ان سے جو چاہتا بات کرتا، مہمان کی وجہ سے اب یہ گھر والوں کو پاس بلانے سے قاصر ہے، ان سے گفتگو کرنے سے قاصر ہے۔ اس لیے تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھا جائے، بیمار کرسی کو اتنا لمبا نہ کیا جائے کہ بیمار کی راحت اور آسانی کی بجائے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے۔ ہاں اگر کوئی بے تکلف دوست ہے جس کے بیمار کے پاس بیٹھنے سے بیمار کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، مزہ ملتا ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ چنانچہ بہت بڑے اولیاء میں اکابرین میں ایک نام آتا ہے عبداللہ بن مبارک، سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے استاد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مبلغ، بہت بڑے مجاہد، اور بہت بڑے حدیث کے عالم۔ بیمار ہو گئے، ظاہری بات ہے جتنا کسی کا زیادہ چرچا ہوتا ہے اس کے چاہنے والے بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کے پاس بیمار پرسی کرنے والوں کا تانتا بن گیا، لگاتار لوگ آنے لگے۔ اب ایک بندہ بیمار پرسی کرنے کے لیے آیا، ان کے پاس آ کے بیٹھا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب یہ پریشان ہے کہ یہ بندہ خود ہی چلا جائے تاکہ میں بے تکلف ہو کے لیٹ جاؤں، تاکہ میں گھر والوں کو بلا کے جو میری ضرورت کی چیز ہے ان سے لے لوں، لیکن وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بالآخر حضرت نے فرمایا بیماری تو بیماری تھی، لیکن بیمار پرسی کرنے والوں کو بیمار پرسی کے آداب ہی نہیں آتے، اس کی تکلیف اپنی جگہ پر۔ اب یہ بندہ ابھی بھی نہیں سمجھا، کہنے لگا حضرت واقعی یہ بیمار پرسی کرنے والوں نے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دیا، میں دروازہ بند کر دیتا ہوں تاکہ اب کوئی بیمار پرسی کرنے کے لیے نہ آئے۔ یعنی ابھی بھی اسے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضرت نے میرے لیے کہا۔ فرمایا ہاں بھائی دروازہ بند کرو، لیکن باہر جا کر، اندر سے دروازہ بند نہیں کرنا، باہر چلے جاؤ اور دروازہ بند کر کے چلے جاؤ۔ تو بیمار پرسی کا پہلا ادب یہ ہے انسان جائے، مختصر سا بیٹھے، بیمار کا پتہ لے اور پتہ لے کر واپس آ جائے۔ دوسرا ادب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بیمار کا پتہ لینے جاؤ
تو تم نے اسے جا کے کہنا کیا ہے، کون سے الفاظ ہیں جو اس کے لیے بولنے۔ ہمیں دعا سکھائی گئی، ایک ایک چیز کا دین اسلام میں ادب ہے۔ جا کے بیٹھ کے جب تم نے اس سے پوچھا صحت کیسی ہے، اب طبیعت کیسی ہے، جب اس نے جو بھی الفاظ کہے تو اس پہ کہو لا بأس طہور انشاءاللہ۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیماری گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گی اگر اللہ نے چاہا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے مومن پر جو بھی تکلیف آتی ہے، جو بھی دکھ درد آتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس پر بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نامہ اعمال میں اجر و ثواب درج ہوتا ہے۔ تو دوسرا ادب، جا کے یہ والے دعا کے کلمات کہیں لا بأس طہور انشاءاللہ۔ میں اور آپ دعاؤں سے دور ہیں، اس لیے پریشانیوں کے زیادہ قریب ہیں۔ نبوت کی زبان سے نکلنے والی دعائیں وہ انہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں بڑی سے بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ سنن ترمذی صحاح ستہ کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث مبارکہ مذکور ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی بیمار کے پاس بیٹھا ہے، اس وقت 7 مرتبہ اگر ان کلمات کو کہہ کر اس کو پھونک مار دے، اس پہ دم کر دے، اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوا تو اس کی بدولت اللہ اس کی ہر بیماری کو دور کر دیں گے۔ یہ کہنے والے نبیوں کے سردار ہیں جن کی زبان سے کبھی غلط بیانی نکل نہیں سکتی۔ الفاظ کیا ہیں؟ اسأل اللہ العظیم۔ اب ہم ڈاکٹروں کی فیسیں بھرنے کے لیے تیار ہیں، علاج معالجے پہ پیسے لگانے کے لیے تیار ہیں، ہاسپٹل میں کئی دن گزارنے کے لیے تیار ہیں، اگر میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں تو ان پیاری دعاؤں کو یاد کرنے کا وقت نہیں۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، بس یہ 3 جملے، اسأل اللہ العظیم، میں اس عظیم رب سے درخواست کرتا ہوں، رب العرش العظیم جو عرش عظیم کا رب ہے، کیا درخواست کرتا ہوں؟ ان یشفیک، کہ میرا اللہ تجھے شفا دے۔ بس 7 مرتبہ ان کلمات کو کہہ دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر موت کا وقت نہیں ہے، کیونکہ موت کو کوئی چیز نہیں ٹالتی، موت کا وقت نہیں، تو ان کلمات کی برکت سے ساری بیماریاں ٹل جائیں گی۔ تو پہلا حکم سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بیمار کی بیمار پرسی کریں، بیمار کی عیادت کریں، بیمار کے پاس جائیں اس کا حال احوال جاننے کے لیے۔